اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بے کلمۃ، ایک کلمے کی، منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ایک کلمے کی اپنے پاس سے جن کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے وہ بات کریں گے گہوارے میں، مہد کے معنی گہوارہ، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، یعنی یکساں بات کریں گے، گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی بڑی فصیح و بلیغ بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں مجہول باتیں کریں اور جب بڑے ہو جائیں تب اچھی باتیں کریں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور لوگوں سے بات کریں گے، فی المہد، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، من الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پچھلی آیت میں حضرت مریم کی برگزیدگی کا اجمالی ذکر تھا، اب ان کا تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس طرح برگزیدہ کیا کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاک ستھرا بیٹا عطا فرمایا۔ پچھلی آیت میں حضرت مریم کے ذاتی فضائل کا ذکر تھا، جنت کا رزق پانا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، اب ان کی خارجی شرافت کا ذکر ہے اس آیت میں، یعنی کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا، والدہ ہونا۔ اب تک حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے فضائل کا ذکر تھا جو ولادت عیسیٰ کی تمہید ہیں، اب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضرت مریم کی چند خصوصیات کا ذکر ہوا، اب ان کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہے، اور وہ خاص خوبی یہ ہے کہ بغیر شوہر کے فرزند کی، یعنی بیٹے کی ماں بننا، گویا یہ بھی فضائل مریم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عظمت ذاتی بھی ہوتی ہے، عارضی اور بیرونی بھی ہوتی ہے۔ پھر بیرونی عظمت کبھی ماں باپ کے ذریعے اولاد کو حاصل ہوتی ہے اور کبھی اولاد کے ذریعے ماں باپ کو۔ اگر کسی کو ذاتی اور عارضی دونوں عظمتیں حاصل ہوں تو پھر تو نور علی نور ہے۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی عظمتیں عطا فرمائیں، ماں باپ کے ذریعے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، حضرت عمران اور حنہ کی بیٹی ہیں، ذاتی عظمت کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام جہان کی عورتوں پر جن کو مولا رب العزت نے پاک فرما دیا ان کو منتخب کیا۔ تیسری عظمت یہ ہے کہ کلمت اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ والدہ ہیں۔ 2 عظمتوں کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا، اور تیسری عظمت کا ذکر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کرو یا ان لوگوں کو یاد دلاؤ جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں کہ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے ان کے بالغ ہونے کے بعد کہا تھا، اے مریم، تمہیں اللہ ایسے فرزند کی خوشخبری دیتا ہے
ان اللہ یبشرکی بکلمۃ، جو بغیر باپ رب کی طرف سے کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، بکلمۃ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھو کر بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کریں گے اور ساری عمر سیر و سیاحت میں گزاریں گے، اس لیے ان کا لقب مسیح ہوگا اور نام پاک عیسیٰ۔ اور چونکہ وہ بغیر باپ پیدا ہوں گے، ان کی کنیت ابن مریم ہوگی، اور ان کی صفت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ بڑی عزت والے، شان والے، روب و دبدبے والے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص قرب والوں میں سے ہوں گے، ومن المقربین، یا انسان ہو کر ملائکہ مقربین میں سے ہوں گے کہ کچھ دن کچھ زمانہ انہی کی طرح زندگی گزاریں گے اور انہی کی سی عبادت کریں گے، اور ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے اور پختہ عمر میں یکساں فصیح و بلیغ حکیمانہ کلام فرمائیں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ پہلے بے معنی الفاظ بولیں پھر عمدہ، یا ان کا بچپن میں کلام کرنا بھی معجزہ ہوگا اور بڑھاپے میں بولنا بھی معجزہ ہوگا، آسمان سے اتر کر کلام فرمائیں گے۔ ان سب کے باوجود وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ خاص نیکوکاروں میں سے ہوں گے کہ نہ کبھی وہ خطا کریں گے اور نہ انہیں نیکیاں کرنے میں کچھ تکلف ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو خوشخبری عطا فرمائی اور آپ کو عزت و عظمت سے، رفعت و بلندی سے نوازا۔ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم حضرت مریم کو عظمت و رفعت عطا فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیات سے نواز رہے ہیں، تم بھی نیک اور صالح بنو، ہمارے مقربین میں سے بنو، ہم تمہیں بھی عزت و عظمت عطا کریں گے، ہم دنیا کے اندر تمہیں بھی سرخروئی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی تم کو سرخروئی عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اطاعت کرو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیک اور صالح بنو، ہم تمہارے اوپر یقیناً مہربان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ان آیتوں کا باقی درس آپ درس ثانی میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔